قصاص و دیت کے قانون کو بیان کر کے بلا امتیاز اس پر عمل درآمد کی تلقین کی۔ قصاص کیا کہتے ہیں؟ جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو قصاص کا جو حکم دیا گیا جان کے بدلے جان، یہ بیسک کس کے لیے تھا؟ یہ قصاص جو ہے یہ حیات انسانی کے تحفظ کا ضامن ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصاص کا حکم بیان کیا ہے، وہ حکم بیان کر کے انسان کی جان جو ہے اس کے تحفظ کی ضمانت دی ہے کہ انسانی جان بڑی قیمتی ہے۔ اس کے بعد پھر وصیت کی تلقین کرتے ہوئے کسی پر ظلم اور ناانصافی نہ کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ اسی پارے میں دوسرے پارے میں جو ہے وہ روزے کے احکامات اور ان کی حکمتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا سبب اس مہینے میں قرآن کریم کا نازل ہونا ہے۔ رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے۔ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانے اور لوگوں کو ناجائز مقدمات میں الجھانے سے باز رہنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح قمری مہینے کے مختلف ایام میں چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کی حکمت بتائی گئی ہے کہ حج وغیرہ کی تاریخوں کے تعین کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ دنیا سے برائی ختم کرنے کے لیے قتال فی سبیل اللہ اور ان کے احکام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے دین کے دفاع میں مال خرچ کرنا ہی تباہی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عمرہ اور حج کے احکامات وہ دوسرے پارے میں آپ کو ملتے ہیں۔ اگر حالت احرام میں خانہ کعبہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو دم دے کر احرام کھول سکتے ہیں۔ 2 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے۔ اب دوسرے پارے میں مزید 2 قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہے۔ ایک کبر و نخوت، فساد و ہٹ درمی کے خوگر، جو اللہ کی بات کسی قیمت پر بھی تسلیم نہ کرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تکبر کرنے والے لوگ، جن کے لیے فرسٹ پرائرٹی صرف اپنی ذاتیات ہوتی ہے، اپنا مال، اپنا دولت، ان کو یوں فیل ہوتا ہے جیسے وہ دنیا میں اپنا مال و دولت دے کے سارے کام کروا سکتے ہیں۔ ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اچھا قیامت کے دن بھی چل جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے پارے میں اس کا اتنا اچھا سا جواب دیا، فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ کوئی بھی جان جو ہے وَاتَّقُوا، تم بچو، تم ڈرو اس دن سے، کوئی جان کسی جان کو بدلہ نہ دے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا، ان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ فِيهَا عَدْلٌ، اور ان سے کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ایسے لوگ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ہم مال دے کے ہر جگہ سے نکل جاتے ہیں، قیامت کے دن بھی اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ اس طرح کا معاملہ بالکل نہیں ہوگا۔ ایک تو ایسے لوگوں کی مثال بیان کی گئی، دوسرا عجز و اخلاص کے پیکر جو اپنی جان و مال اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ مزید شیطان کی اتباع چھوڑ کر پورے اسلام میں داخل ہونے کی تلقین۔ یہاں پہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، جب تم اسلام قبول کر لو نا، پھر تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر تم یہ نہیں کر سکتے چلو کوئی بات نہیں، یہاں سے دنیا کو راضی کر لیتے ہیں اور یہاں سے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ کبھی دنیا کی طرف تمہارا دل وہ ہے جھک جاتا ہے، کبھی اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، تو نہیں، اللہ نے جو فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اب تم کیا کرو، پورے کے پورے تم کیا کرو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب تم نے اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ رب العزت کے احکامات کو فالو کرو، آقا دو جہاں کے طریقوں کو فالو کرو، اور پھر تم اسلام میں داخل ہو، پھر تمہارا شمار متقین میں کر دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل اور ان پر انعامات خداوندی کا تذکرہ یہ بھی دوسرے پارے میں بیان کیا گیا، اور مذہبی اختلافات، فرقہ واریت کے لیے ضابطہ کا بیان کہ دلائل کی بنیاد پر حق کی اتباع کرنے والے ہدایت یافتہ اور پسندیدہ لوگ ہیں، جبکہ دلائل سے تہی دامن اپنے جو ذاتی نظریات پر چلنے والے قابل مذمت اور گمراہ لوگ ہیں۔ نہیں، جب دلائل پیش کر دیے جائے نا تو پھر وہاں پہ زبان بند ہو جانی چاہیے۔ دلائل سامنے دیکھتے ہوئے بھی اعتراضات کرنا، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ کفار کا طریقہ کار ہے۔ جنت کے حصول کے لیے قربانیوں کے لمبے سلسلے اور تکالیف و مشقت کی پرخطر وادی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب یہ بھی بڑے مزے کی یہاں پہ جنت حاصل کرنے کے لیے کہ بندہ یہ کہے نا نہیں بس ٹھیک ہے، میں بس آرام سے بیٹھوں، میں اپنی دنیا کو بھی رکھوں اور میرے لیے پھر وہ بڑے اچھی چیزیں منتظر ہیں، تو پھر یہ پاگل پن ہوتا ہے۔ انسان محنت نہ کرے اور کہے کہ مجھے دنیا میں ہر شے مل جائے، بالکل بیعینی ہی مثال ایسے ہی ہے۔ دنیا میں جو محنت نہیں کرتا اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز آ جائے، تو ہم کہتے ہیں کتنا بے وقوف ہے۔
काम तो कोई करता नहीं है, घर से तो निकलता नहीं है, कोई काम करेगा तो फिर इसके पास कुछ आएगा ना, मेहनत करेगा। एक बंदे को मेहनत की आदत ही ना हो और बड़े बड़े ख्वाब देखे तो हम उसको पागल कहते हैं। बेआईनी ही इसी तरह आमाल हम ना करें, हमारे पास आमाल की लिस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो और फिर हम कहें नहीं 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 जन्नत हमारे लिए है, तो ये भी हमारा क्या है, पागलपन है। तो लिहाजा पता क्या चला, जन्नत के हुसूल के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए कुर्बानियों के लंबे सिलसिले, आपको कुर्बानियाँ देनी ही पड़ेंगी। कहीं पे कोई चीज़ की कुर्बानी है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, अपनी औलाद की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, अपने माल की कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और तकालीफ और मुश्किलों की पुरखतर वादी से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके वो जन्नत तुम्हारी मुंतज़िर होएगी। अगर इसकी तो मिसाल करबला का वाक़या ऐसा है कि इसकी इतनी बड़ी मिसाल है, अगर जन्नत फ्री में मिलती होती ना तो फिर वहाँ पे नवासे रसूल को, जितने भी वो लोग वहाँ पे जो शामिल थे, बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग जो थे, उनको वहाँ पे अपने सर की भी कुर्बानियाँ देनी ना पड़ती। फिर जिहाद तबीयतों पर बुरा गुजरता है, मतलब मुश्किल गुजरता है, मगर इंसानियत का इसमें फ़ायदा है बेसिक तो, लेकिन बेसिक इसके अंदर कितना बड़ा फ़ायदा है इसका इंसान को ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं है। दूसरों पर एतराज़ करने वालों को ख़ुद अपने किरदार पर नज़र सानी करनी चाहिए। कुरान के दूसरे पारे में इसका भी तज़किरा मिलता है। मुसलमानों पर जिहाद के हवाले से एतराज़ करने वाले अपने जुल्म व नाइंसाफ़ी पर भी गौर करें। वो मुसलमानों को बैतुल्लाह से रोकते हैं, इस्लाम पर अमल पैरा होने के लिए रास्ते में रुकावट बनते हैं, मुसलमानों को इनके घरों से बेघर करते हैं। ऐसी फितना परवर जो है इनको कत्ल करना ही क्या है, बेहतर है। शराब और कुमार के बारे में इब्तदाई जहन साजी करते हुए इनके फ़वाइद और नुकसानात में तकाबुल की तलकीन की गई है। यानी अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को एकदम से इंसान के ऊपर वो नहीं कर दिया कि ये तुम मस्ट करो, बल्कि उसको तदरीजन कहा। जैसे कि शराब हराम थी, पहले उसके नफ़ा बयान किए गए, नुकसान बयान किए गए, फिर स्लो किसी भी एक जो लोग थे उस वक़्त के, उनकी जहन साजी की गई, फ़वाइद और नुकसानात बता के उनमें तकाबुल की तलकीन की गई, फिर जाके नेक्स्ट आगे जाके फिर शराब को मुकम्मल हराम करार दिया गया। इस बारे में शराब को टोटली हराम करार नहीं दिया गया। आगे यतीमों की कफ़ालत की तालीम है। निकाह में तौहीद परस्त को बुत परस्तों पर तरजीह देने का हुक्म है। यानी कहा गया है कि अगर मुसलमान ख़वातीन मौजूद हैं तो फिर कोशिश करो तौहीद परस्त जो हैं मुसलमान ख़वातीन हैं इन्हीं से निकाह किया जाए। ख़वातीन के मसाइल जिनमें हालत हैज़ में अपनी बीवियों से दूर रहने का हुक्म, वो भी दूसरे पारे में बयान किया गया। झूठी कसम से बचने की तरगीब दी गई है। एला और तलाक के मसाइल का बयान है। बच्चों को दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल मुकर्रर की गई है। जच्चा व बच्चा की कफ़ालत शोहर के ज़िम्मे रखी गई है, यानी औरत की और उसके बच्चे की जो किफ़ालत है वो मर्द का हक है। शोहर अगर फौत हो जाए तो उसकी इंतकाल की सूरत में औरत को 4 माह 10 दिन इद्दत गुजारने का हुक्म है। ये भी इसका हुक्म भी कुरान में दूसरे पारे में मौजूद है। इद्दत के आयाम में निकाह या मंगनी के मौजू पर गुफ्तगू करने से भी मना किया गया है। यानी अगर कोई औरत इद्दत गुजार रही है, दुराने इद्दत निकाह करना तो दूर की बात है, निकाह या मंगनी की बात करने से भी मना किया गया है। निकाह के बाद अगर बीवी से मुलाकात से पहले ही तलाक और अलैदगी की नौबत आ जाए तो महर मुतय्यन होने की सूरत में निस्फ महर की अदायगी लाजिम होगी। यानी ये मसला भी समझ लीजिए। सम टाइम ऐसे होता है जैसे कि निकाह कर लिया लेकिन रुखसती अभी नहीं हुई और ऐसी कोई भी खलवत सहीहा यानी इतनी देर की तन्हाई नहीं मर्द और औरत के अंदर हुई जितनी देर में अज़दवाजी ताल्लुक़ को कायम किया जा सकता है और उससे पहले पहले डाइवोर्स हो गई, तो अब इस सूरत में महर पूरा अदा नहीं किया जाएगा बल्कि महर की अदायगी निस्फ अदायगी जो है वो लाजिम आएगी। इन शरई ज़वाबित की पाबंदी अल्लाह का हक है, लिहाजा एक दूसरे के लिए परेशानी और मसाइल पैदा करने के लिए शरई ज़वाबित को पामाल न किया जाए। नमाज की पाबंदी, इसके एहतमाम की तलकीन किसी खौफ व ख़तरा की वजह से अगर खड़े होकर न पढ़ सकें तो सवारी पर भी ही अदा की जा सकती है, लेकिन नमाज की मुआफ़ी नहीं है। झूठी कसम से बचने की तरगीब है। जिहाद की तरगीब देने के लिए एक कौम का तज़किरा किया। जिहाद की तरगीब देना मकसूद है ना, अल्लाह ताला जिहाद की तरगीब दे दी, तो एक कौम का तज़किरा किया जो मौत के डर से अपने घरों से महज इसलिए निकल भागे थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी और बनी इसराइल के एक नबी हज़रत हज़कील की दुआ से इन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया था।
پھر جہاد کا حکم اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی تلقین ہے۔ پھر مسلم حکمران طالوت اور کافر حکمران جالوت کے درمیان مقابلہ کا تذکرہ بھی اسی دوسرے پارے کے لاسٹ میں موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے ایک ظالم قوم عمالقہ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا تو انہیں جہاد کی فکر لاحق ہوئی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلم بادشاہ طالوت کی زیر قیادت جہاد کا حکم دیا۔ طالوت کی امارت پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا طالوت آپ کے بادشاہ ہے، تو پھر بنی اسرائیل نے اعتراضات کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی قوت اور جنگی علوم میں مہارت کو اس کی اہلیت امارت کی دلیل کے طور پر بیان کیا۔ یعنی قرآن جو ہمیں کرائٹیریا دیتا ہے کسی کے بادشاہ ہونے کا، کسی کے لیڈر ہونے کا، جو کرائٹیریا ہمیں قرآن دے رہا ہے، اگر اس کرائٹیریا کو دیکھیں تو وہ مال نہیں ہے، بلکہ دو چیزیں بیان کی گئی تھی، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے اور جنگی علوم میں، علم میں مہارت ہے۔ یعنی کسی کو لیڈر بنانے کا جو کرائٹیریا ہے وہ جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہو اور سیکنڈلی وہ علمی اعتبار سے بھی مضبوط ہو۔ بنی اسرائیل کے مذہبی مقدسات اور حضرت موسیٰ و ہارون کے تبرکات پر مشتمل تابوت جو کہ دشمنوں کے قبضے میں تھا، انہیں واپس دلا کر ان کی تسلی اور دل جمی کا انتظام کر دیا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی۔ اصل میں یہ ہوا اس طرح تھا، جب بنی اسرائیل وہاں سے نکلنے لگے تو پھر حضرت موسیٰ و حضرت ہارون کے کچھ تبرکات پر مشتمل ایک تابوت تھا، تو پھر اس کو بھی دشمنوں کے قبضے میں تھا، پھر انہیں واپس لیا اور یہ پتہ کہ چلا کہ پھر اولیاء کے، انبیاء کے تبرکات کو پاس رکھنا، سنبھالنا اور ان کی تعظیم کرنا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل نے کچھ پس و پیش کے بعد جہاد پر آمادگی ظاہر بھی کر دی۔ طالوت نے جنگی نقطہ نظر سے کچھ پابندیاں عائد کی، جن میں راستے میں آنے والے دریا سے پانی پینے کی ممانعت بھی شامل تھی۔ بہت سے لوگ اس کی پابندی نہ کر سکے اور جہاد میں شرکت کے لیے نہ اہل قرار پائے۔ پتہ کیا چلا، جب کوئی لیڈ کر رہا ہے تو پھر اس لیڈر کی بات کو ماننا سب کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ ایک قلیل تعداد جو کہ بعض روایات کے مطابق 313 تھی، جہاد میں شریک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دے کر اہل ایمان کو غالب کر کے ہمیشہ کے لیے یہ ضابطہ بتا دیا کہ اللہ کی مدد قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نہیں ہماری زیادہ تعداد ہمیں فائدہ دے گی، نہیں، آپ اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن آپ کی ایمانی حالت مضبوط ہے تو آپ سٹرونگ ہیں۔ بندے ایک طرف 10 لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک طرف جسٹ 2 لوگ ہیں، 10 جو ہیں وہ بے ایمان ہیں اور اپنی غلط دلائل کے ذریعے کسی کو متاثر کرتے ہیں، اور ایک سائڈ پہ جسٹ 2 لوگ ہیں لیکن ان کی ایمانی حالت مضبوط ہے، اعمال کی حالت سے مضبوط ہے، تو وہ جو 2 ہیں وہ 10 پر کیا ہے، غالب آنے والے ہیں۔ دوسرا ضابطہ یہ بتایا کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اب لاسٹ پہ ہم پہنچ گئے، لاسٹ پہ جو دوسرے پارے کے لاسٹ پہ جو بات کہی گئی کہ دوسرا ضابطہ یہ بتایا کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض مؤمن بندوں کو استعمال کر کے ظالموں کا صفایا کر دیا کرتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ حضور علیہ السلام کا نبی امی ہونے کے باوجود ان تاریخی واقعات کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حق کتاب ہے اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔